بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور انا عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ سورہ الطور کی پہلی 8 آیات کو تلاوت کیا ہے. اس آیہ کریمہ میں خلاق دو عالم صرف اور صرف ان 14 کی قسم کھا رہا ہے. سبحان اللہ. فرما رہا ہے والطور، قسم ہے وجود محمد مصطفیٰ کی. جس کے وجودوں کی قسم ہو ذات کیسی ہوگی. سبحان اللہ. سرکار دو عالم کے وجود کی قسم، اس کے ساتھ دوسری قسم وکتاب مستور. دیکھیں اس کو ایک کتاب کہا اللہ نے. کتاب ہوتا ہے، کتاب کے معنی جمع کرنے کے. جہاں اللہ کا کل علم جہاں جمع ہو جائے اسی کو کتاب کہتے ہیں. اور وہی علم جب سینہ معصوم میں آ جائے اسے امام کہتے ہیں. دیکھیں رسول خدا کی قسم کے بعد خالق نے کتاب مستور مانے سطروں میں لکھے. سطروں سے مراد ہے کہ کچھ ہیں جو سطروں میں لکھے گئے. تو وہ کتنے ہیں، ان کی مکمل تعداد کتنی ہے؟ 12. سمجھ آئی نا؟ 12. کل بھی میں نے عرض کیا ان میں 4 علی ہیں، 3 محمد ہیں. لوگوں کو ڈھونڈنے میں کتنی دشواری ہوئی، انہیں ایک ہی علی ملا 12 میں. ہمارے 4 علی ہیں 12 میں. ٹھیک ہو گیا جناب. اسی وجہ سے کتاب میں مستور کون ہے؟ امام. دوسری قسم ہے جناب علی علیہ السلام سے لے کے 12ویں امام تک. لیکن جب امام 12 برابر کے ہیں، 12 ہیں برابر کے ہیں یا نہیں؟ چونکہ سرکار علی ابو الائمہ ہیں لہذا امیر المومنین ایک ہوگا. وہ صرف سرکار علی علیہ السلام ہی امیر المومنین ہیں. باقی بھی امام کے مرتبے میں برابر ہیں. جو مرتبہ جناب علی کا ہے امامت کا، وہی جناب حسن کا، وہی جناب حسین کا، وہی جناب علی زین العابدین کا. ہیں بیٹے مگر مرتبہ باپ کی امامت کے برابر ہے. لیکن مرتبہ باپ بیٹے کے لحاظ سے نہیں، امامت کے لحاظ سے. جب امامت کے لحاظ ہوگا تو پھر برابر ہو جائیں. برابر. اور اس کے ساتھ جب برابر ہیں، جب امام برابر ہیں تو پھر امام برابر کے لیے دیکھیں جناب علی کی جو زوجہ پاک ہیں وہ جناب سیدہ طاہرہ ہے. میں کل بھی عرض کروں گا، کل انشاءاللہ جناب عبد المطلب علیہ السلام کے بارے میں اور جناب رسول خدا کی اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی میں نے شادی کے بارے میں قرآن سے نص بیان کرنی ہے. کیونکہ اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ آپ ایک تصور لے لیں. جب دیکھیں جناب علی علیہ السلام کا معیار، چونکہ کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے، مرد سے نہیں ہوتا. جناب سیدہ کے حوالے سے جناب علی کا وجود بنا، چونکہ بی بی پاک کا کف ہی جناب علی ہے. کوئی نبی کف نہیں ہے ان کا، کوئی رسول بی بی کا کف نہیں ہو سکتا. اعظم رسول بھی نہیں، کف نہیں ہو سکتے. کف نہیں ہو سکتے. رسول بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، سب کچھ. لیکن بی بی کا کف کون ہے؟ صرف جناب علی. کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے. اب دیکھیں جتنے امام ہیں آخر ان کے بھی تو کف ہیں. امام ایک کیا ہے اسے؟ اچھا چلو ایسی صلوات پڑھیں جیسے اللہ کے صلوات ہے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. ہاں کسی بزرگ کو دے دو بیٹا، ان کو یہ دیکھا
پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہن خیال کرائے سے اب جب بی بی پاک جناب علی علیہ السلام کی کے حوالے سے کف ہے نا بی بی، تو یہ تو بی بی پاک ہیں سیدۃ نساء العالمین، تو جب اس میں آر کی ہے لیکن بحیثیت امام بی بی معصومہ ہے، طاہرہ ہے، بتول ہے یا نہیں؟ جب بتول ہے تو پھر جتنے امام آئیں گے، جتنے امام وہ بھی تو امام ہیں، تو پھر ان کی جو گھر والی بی بی پاک ہوگی، زوجہ پاک ہوگی، اور امام کی ماں ہوگی، اگلے امام کی ماں ہوگی، پہلے امام کی زوجہ پاک ہوگی، حرم ہوگی، جب ہوگی تو پھر وہ بھی کس معیار کی ہوگی؟ معیار جی بھی پاک بطول کا ہے، وہی پاک جناب وہ بھی بطول پاک ہوگی، وہ بھی طاہرہ ہوں گی، معصومہ بھی ہوں گی، طاہرہ بھی ہوں گی۔ اس طاہرہ کو اللہ نے کن لفظوں میں تعبیر کیا؟ چونکہ توحید نے خود ذکر فرمایا فی رق منشور، ان کی ازواج مطہرات جتنی اماموں کی ہیں اللہ نے ہر ایک کو پھیلا دیا ہے، ان کے منشور مانے پھیلا دیا ہے، خاندانوں میں پھیلا دیا ہے، بڑے بڑے جہاں جہاں اللہ کی مشیت تھی وہاں پھیلا دیا ہے۔ جب اللہ ہی پھیلا کے انہی کی حفاظت کرنے والا ہو تو پھر وہ بھی تو بطول ہوں گی، بطول پاک۔ ان کی کیا ہے؟ یہ ان کی ماں ہیں، باقی جتنی آئیں گے وہ ہوں گی محکومہ، لیکن ماں جناب سیدہ کی طرح پاک بھی ہوں گی، طاہرہ بھی ہوں گی، بطول بھی ہوں گی۔ لیکن وہ ہمارا جو تصور ہے نا، جب بطول ہیں، پاک ہیں، اور منشور کے معنی ہے اللہ نے ان کو منتخب کر کے جن جن خاندانوں میں جہاں جہاں رکھنا تھا، ان میں بھی اور گل کرنا لگا جی خیال کرائے، یہ کچھ روپ ہوتے ہیں، روپ سمجھتے ہیں، یہ روپ ہے۔ کل بحث کروں گا میں اچھی طرح سے قرآن کے حوالے سے، خدا جانے بیویاں کن کن روپوں میں آئی ہیں، کن کن خاندان، ان خاندانوں میں کیا روپ چڑھایا گیا کہ دیکھنے میں کچھ ہے، حقیقت میں کچھ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ یعنی امامت کی حفاظت، عصمت کی حفاظت بطول ہونے کے لیے خالق محافظ ہے ان بیویوں کا، چونکہ ان سے آگے امام نے آنا ہے، اور امام خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، اللہ کا قائم مقام ہوتا ہے، اللہ ہی دلیل، اللہ کی دلیل تو امام ہوتا ہے، تو پھر امام جس معیار کا ہوگا اس کا محافظ کون ہوگا؟ اللہ۔ اور پھر اس کی ماں کا ہونا کتنا بڑا عظیم مرتبہ ہے کہ اس کی ماں کیسی ہوگی، اس کی حقیقت کو ہماری آنکھیں نہیں جان سکتی، اس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری آنکھیں تو ظاہری دیکھیں گی، توحید اس کی حقیقت جانتی ہے، چونکہ محافظ حفاظت کرنے والا ہی خود ان کا اللہ ہے۔ اب یہ پورا جناب علی اور جناب سیدہ سے جتنی 12 امام، اور پھر ان کے باپ کل بیان کریں گے جناب عمران اور جناب عبداللہ اور جناب سرکار دو عالم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ، کل کی بحث میں ایک بحث آ جائے گی، ساری سامنے ہو جائے، لیکن یہ ایک خاندان بنایا اللہ نے، اس خاندان کا نام رکھا جہاں یہ رہتے تھے بیت المعمور، ایک آباد گھر، جب دنیا کی آبادی نہیں تھی یہ آباد تھے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کئی مرتبہ عرض کیا یہ کہاں ہے، وہ میرے خیال میں نے عالم گنے نہیں، عالم لاہوت جبروت گنے ہیں یا نہیں؟ اچھا ہاں چنگ دس ہونا سی، یہ چونکہ موضوعات ہیں ایسے پتہ نہیں کہیں بیان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں پہلا یہاں آپ بیٹھے اس کو کہتے ہیں عالم ناسوت، اس سے دوسرا عالم ہے عالم ملک، اس کے بعد ہے تیسرا عالم ملکوت، چوتھا ہے عالم جبروت، پانچواں ہے عالم لاہوت، عالم لاہوت، لاہوت لام ہے 2 آنکھوں والی وا تے، لاہوت،
سمجھ آ گئی میرا بھائی؟ یہ عالم لاہوت اللہ کی ذات کا عالم ہے، جہاں ذات ہی ذات ہے۔ خوش ہو سے جا نہج البلاغہ سے میں بات کر رہا ہوں، جناب علی نے یہی تعریف فرمائی پہلے خطبے میں کہ وہاں ذات ہی ذات ہے، وہاں صفات کی نفی ہے، وہاں صفات ہے نہیں، اللہ ذات ہی ذات ہے۔ یہ عالم لاہوت لاہوت ہے، لا ہوا الا ہوا، کوئی ہوا نہیں مگر ہوا ہے۔ غور نہیں فرمایا، لا ہوا الا ہوا، یہ عالم لاہوت توحید کا ہے، اللہ کا ہے۔ اب وہاں وہ اپنے اثباتی نور میں کل اس کا عالم، اثباتی نور، اثباتی میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی کوئی نورانی ذات کا نام نہیں، وہاں اثبات میں نور ہے کہ وہ ایسا ثابت ہے کہ نور ہی نور ہے۔ اس بات میں خیال کرائیں، نظر آنے والا نور اللہ کا نہیں، وہ اس بات میں نور ہے۔ یہ عالم لاہوت اللہ کا اس باتی عالم، جہاں لا ہوا الا ہوا، ذات ہی ذات ہے۔ اگر جملہ کہوں، وہاں لا تجلی صفات، وہاں صفات کی کوئی تجلی نہیں، ہائے ہائے ہائے، وہاں ذات ہی، کل سمجھنے بھی اسی ذرا مشکل تو ہے نا، وہاں صفات ہی صفات، ذات ہی ذات ہے۔ یہ جو نچلا ہے عالم جبروت، یہ عالم جبروت اس عالم لاہوت کا مقام ظہور ہے، یعنی اس کے کمالات اس عالم میں ظاہر ہوں گے، چونکہ یہ عالم صرف اور صرف 14 معصومین کا ہے۔ عالم جبروت میں صرف صفات ہی صفات ہے، یہاں ذات نہیں، یہاں صفات ہی صفات، وہاں ذات ہے، یہاں صفات ہے۔ گل سمجھ آندی ہے؟ عالم جبروت صفات، یہ مرتبہ عالم جبروت مرتبہ ظہور ہے اس کی ذات کا۔ یہ دیکھیں اب علماء نے یہ لکھا ہے، اور خیال کرا میں جملہ کہنے لگا، اسی مرتبہ ظہور میں، مرتبہ ظہور میں یہ کیا بنیں گے؟ مظہر۔ مرتبہ ظہور میں 14 کیا بنیں گے؟ اللہ کے کمالات کا مظہر۔ اس مظہر میں ان کو یہ کمال ملتا ہے، عالم جبروت میں یہ ہوتا ہے۔ اور خیال کرائے میں جملہ صحیح کہنے لگا، بحیثیت مظہر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ کبھی ہوگا نہنو ہوگا، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتے ہیں۔ حیدری پھر فرماتے ہیں ہوا نہنو، وہ ہے ہم۔ ہم سمجھ آئیے، یعنی ظہور کے وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ مظہر ہوتے ہیں کمالات الہی کے۔ اب اللہ حی ہے، حی زندگی کا مظہر، اللہ زندہ کرنے، یحیی زندہ کرنے والا ہے، کرنے والا ہے یہ۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ وہ زندہ کرنے والا ہے؟ اب جو اس کا پہلا ہے نا، پہلا جناب علی، جتنے امام ہیں جب چاہیں زندہ کر سکتے ہیں۔ رسول خدا کے پاس ایک وفد آیا، سام بن نوح کی اولاد کے کچھ 40 افراد آئے، ایک روایت میں 50 ہیں، آئے اور آ کے کہنے لگے سر ہم سام ثانی کے جو اولاد سے ہیں، تو ہم آپ کے پاس آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، حضور کے پاس بیٹھے تھے کہ جناب علی آ گئے۔ جناب رسول خدا نے جناب علی کو کھڑے ہو کے تعظیم دیا اور اتنا صفات بیان کیے جناب علی کے، وہ کہنے لگے مولا اب ہم پوچھیں گے ہی ان سے آپ کیوں، جس کی آپ نے تعریف کی کہ میرا جانشین ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پوچھو۔ اچھا انہوں نے یہ کہا کہ آپ اجازت جناب علی سے کہ آپ اجازت لیں، سرکار نے فرمایا آپ کہیں علی کو کہ ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں پوچھو۔ جناب علی نے فرمایا اگر میں تمہارے جواب صحیح دے دوں اس رسول کو خاتم المرسلین مان لو گے؟ خوش ہو بتر ہے۔ انہوں نے کہا سے کہا مان لیں گے، حیدری اور خوش ہو میرے سے۔
اب جناب یہ ہوا کہ جناب نے فرمایا بتاؤ کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم سام بن نوح کی اولاد سے ہیں، جناب سام کو فوت ہوئے 4000 سال ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کہاں دفن ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یمن میں دفن ہے۔ فرمایا بتاؤ یمن میں دفن ہے؟ انہوں نے کہا مولا وہ یمن میں دفن ہے۔ جناب علی نے فرمایا خوش ہو سے، فرمایا یمن میں زندہ کر دوں یا مسجد نبوی میں؟ یا انہوں نے کہا بھی کون جائے یمن؟ مولا یہی زندہ کرے۔ فرمایا اٹھو، اٹھ کے آئے جہاں اس وقت محراب مسجد نبوی ہے۔ سرکار علی نے اثار رکھا، دیوار وہ جگہ جو تھی وہ کھل گئی، ایک تابوت برآمد ہوا۔ کھلا تو ایک ذیشان انسان نکل کے کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومن، خوش ہو متر۔ فرمایا انا سام ابن نوح، میں سام ابن نوح ہوں۔ سرکار نے فرمایا دیکھ لو اے سام ابن نوح، پہچانو۔ ان کے پاس صحیفے تھے، صحیفے جناب نوح کے، انہوں میں ان کے شمائل پوری صورتیں بھی تھیں۔ انہوں نے وہ صحیفے نکال لیے، صحیفے نکال کے شمائل سمجھتے ہیں، شکل و صورت سامنے تھی، نکال کے آنکھیں دیکھتے ہیں ٹھیک، ناک ٹھیک، پیشانی ٹھیک، قد و قامت ٹھیک۔ سرکار علی مسکراتے ہیں تسلی کر لو، ہائے 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 تسلی کر لو۔ جب انہوں نے تسلی کر لی، کہنے لگے سی ان سے کہے کہ ایک اسی صحیفوں میں سے کوئی صحیفے کا کوئی رکوع سنائے۔ جناب فرمائے کوئی نہیں، میں کہتا ہوں فلاں صحیفے کا فلاں رکوع سناؤ، فلاں کہنا دلیل علی حافظ صحیفہ ہے۔ جب پڑھ لیا نا، پڑھ لیا، انہوں نے پڑھا، پڑھ کے سرکار نے فرمایا سن لیا تم نے؟ انہوں نے صحیفے کھولے ہوئے تھے، تسلی کر لو۔ انہوں نے کہا تسلی کر لی، خیال کرائے سے۔ فرمایا ٹھیک ہے تمہارا مقصد پورا ہو گیا؟ انہوں نے کہا صحیح، ہاں ہو گیا۔ فرمایا میں نے تو پورا کر دیا، تم نے میرا مقصد پورا کیا یا نہیں؟ رسول کو خاتم المرسلین مانا ہے یا نہیں؟ سارے کہنے لگے مولا جب آپ نے اس کو زندہ کیا اور اس نے آپ کو امیر المومنین کہا، ہم خاتم المرسلین مان گئے۔ ٹھیک ہو گیا جناب۔ اب جناب یہ جو نظام ہے اس گھر میں، اس گھر کے فرد کو جو اعلیٰ فرد ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ یہ بحث کریں گے جناب اب میں انشاءاللہ، ساری 4-5 مجلسیں ابھی ہماری ہیں، یہ اس میں دیپاچے میں ہی بات مکمل ہوئی، آج یہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ آج جناب انہی جناب ابو طالب علیہ السلام کے ماحول میں جتنے رہنے والے ہیں، اے رشتوں کے ماحول میں، غلط سمجھ آئی۔ اس وقت ان کے حرم کے متولی کون تھے؟ سرکاری جناب خانہ کعبہ کے کون تھے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام، یہ ہے نا۔ اب جناب میں یہاں سے بیان کرتے ہیں، دیکھیں اسی آل عمران کی 164 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اسی پہ بحث کرنی ہے۔ لقد من اللہ، دیکھیں اللہ نے لام پر ایک زبر ڈالی ہے، تھوڑا چاشنی بھی بتاتے جائیں تاکہ آپ یہ خوش بھی ہوتے جائیں۔ لام کے اوپر یہ جو زبر لگی ہے نا، زبر لگا کے اللہ نے اشارہ فرمایا کسی زبردست کی بات ہو رہی، خوش ہو لیا اسے، خوش ہو لیا، تھوڑے ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب یہ جب زبر ہوتی ہے نا اوپر، لام کے اوپر زبر ہے، یہ زبر آتی ہے تاکید کے لیے، گویا اللہ نے زبر لگا کے لام پر تاکید کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تاکید، جس کی تاکید اللہ کرے وہ کتنی شاید مؤکد ہوگی۔ جب یہ زبر لکھنے میں مکمل ہو جاتی ہے
تو یہی تاکید یقین میں بدل جاتی. اللہ پھر کہا پھر مارا یقیناً. جب یقیناً کہا نا پھر آگے قد لگایا. قد میں پھر یقین ہے. اے اللہ دو دو یقین کیوں لگا رہا ہے؟ فرمایا دو دو اس لیے لگائے ہیں، خوش ہو جائے میرا بابا، دو دو یقین اس لیے لگائے ہیں کہ زمانے آئیں گے کوئی بے یقین زیادہ ہو جائے. ہائے ہائے ہائے. ان بے یقینوں کو یقین دلانے کے لیے او بے یقینوں میں اللہ یقین سے کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. لقد یقیناً من اللہ. قرآن میں لفظ من سے منا یمنو ایک باب بنتا ہے، ناصرہ ینصرو. پورے قرآن میں منا کی لفظ صرف یہی آئی ہے، کہیں کسی صورت میں قرآن میں لفظ نہیں ہے. منا کے معنی ہیں احسان کرنا. تو پھر کتنی بڑی بات ہے، ایک ہی لفظ کہی احسان کی. خدا جانے پھر کتنا بھرپور احسان ہوا ہوگا جب توحید احسان کرے. لقد من اللہ. اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین. کچھ مومنین پہ احسان کیا. ان کو اللہ مومنین کہہ رہا ہے، آمنو نہیں. آمنا آمنا آمنو. آمنو ایمان لے آئے. یہ آمنو صیغہ فعل ہے. صیغہ فعل خبر کے لیے ہوتا ہے. وہ ایمان لے آئے خبر ہے، آپ ایمان لے آئے خبر ہے. لیکن جنہیں اللہ مومنین کہے، مومنین صیغہ صفت ہے. کیا مطلب ہوا؟ جب تک یہ چند مومنین رہیں گے ہی مومن. ایمان ان سے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ ان کو مومنین فرما رہا ہے. جب اللہ مومنین کہے گا کیا ہے یہ مومنین. اب اللہ نے ان چند مومنین پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ احسان سمجھتے ہوئے نہیں. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. جب انہی میں اللہ نے خاتم المرسلین رسول بھیجا انہی مومنین میں. خوش نہیں ہو رہے ہیں؟ ایسا بھیجا انہی مومنین کی جانوں میں سے ایک جان بنا کر. خوش ہو جاؤ گھر کو. جیسے مومنین وہ ہیں اسی طرح کا کس کو بنایا؟ رسول پاک کو بنایا. ان میں فیہم. فی مانے میں، من مانے سے. من جزئیت کی ہے اور فی ظرفیت کی ہے. لغت تھوڑی جی دس دیا اچھی گل ہے. فی اور من میں مانا میں سے. رسول انہی مومنین میں سے ہے. میں سے رسول. منہم انہی میں سے. جب رسول انہی میں سے ہے ٹھیک. ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات. تھوڑا پانی لے کیا، ایک گھٹ پانی دے. ایک گھٹ تھوڑا لے کے رکھ چھوڑ. بوڑھے گلے ہیں کیا کرے بیچارہ. صحیح ہے نا. اب جناب انہی میں سے فیہم. فی مانے میں آتی ہے ظرفیت کے لیے اور من آتی ہے جزئیت کے لیے. اب اللہ نے رسول بھیجا ان مومنین میں. ٹھیک ہے. من بھی فی بھی من بھی. جناب علی فرماتے ہیں وہ امت وہ امیین جن میں یہ بھیجا ہے وہ امت مسلمہ ہم ہیں. بعث اللہ فیہم رسولا فینا و منا. ہم میں بھیجا اور ہم میں سے بھیجا. رسول کو بھیجا ہم میں بھیجا. جناب علی فرماتے ہیں ہم میں بھیجا ہم میں سے بھیجا. ٹھیک ہو گیا. جب ہم میں سے بھیجا اب یہ رسول کن میں آیا؟ انہی مومنین میں سے. اب اللہ نے ان مومنین پر یہ رسول بھیج کر
احسان کیا. ہن گل میں شروع کرنے لگا جناب، اب شروع ہوگی بات. دیکھیں اللہ نے لفظ احسان کہا. اے اللہ تو اللہ ہے، یہ مومنین ہیں. تو نے جو احسان کیا تو اللہ ہے. رسول تو نے بھیجا، احسان کیا. چونکہ تو نے قرآن میں خود فرمایا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان. جب تو نے ان مومنین پہ احسان کیا تو پھر ان مومنین پہ واجب ہے تیرے اس احسان کے بدلے میں اے اللہ تجھ پہ احسان کریں. غور نہیں فرمایا تاکہ بدلہ برابر ہو جائے. احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان. جب احسان کا بدلہ احسان ہے تو مومنین کیا کرے؟ اللہ پہ احسان کرے یا نہیں؟ دیکھیں اللہ عادل ہے. جب عادل ہے تو اللہ احسان کر ہی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، بلے یا زبان نعرہ حیدری. دیکھیں اللہ نے احسان، اللہ عادل ہے، اللہ نے احسان ہی ان پہ کیا ہے جو اللہ مومن ہو کر یہ اللہ کے بدلے میں اللہ پہ احسان کرے. کر سکتے ہیں تبھی تو احسان کیا نا. نہ کر سکتے ہو تو احسان کرتا. دیکھیں یہ کرنا اللہ کا دلیل ہے کہ یہ بدلے میں احسان کر سکتے ہیں. جب کر سکتے ہیں تو پھر ڈھونڈو وہ کون سے مومنین ہیں جنہوں نے بدلے میں اللہ پہ احسان کیا ہے. خوش ہو صحیح. ان مومنین میں سے جس نے اس احسان کے بدلے میں اللہ پہ احسان کیا اسے ابو طالب کہتے ہیں. خوش ہو میرا پتر ہے حیدری. خوش ہو گئے نا. کون ہے احسان کرنے والا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام. وہ احسان کیسے ہوا؟ ابھی میں بیان کرتے. وہ احسان کیسے ہوا سرکار؟ وہ احسان یوں ہوا، اللہ نے کہا میرا حبیب تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال. کل بحث کریں گے انشاءاللہ، جناب کی شادی میں کل بحث کریں گے. تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال. 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت کرنا ہے. 25 سال ہو گئی ہے تیری عمر. اب تم شادی کر لو، نکاح ابو طالب پڑھے گا. میرے خیال خوش نہیں ہوئے یار، کتنے بڑی. نکاح کون پڑھے گا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام. جناب رسول خود مالک ہے پورے دین کا. شریعت کا مالک ہے رسول، دین کا مالک ہے رسول، آئین کا مالک ہے رسول. اپنا نکاح ہے رسول کا. فرمایا نکاح تیرا ابو طالب نے پڑھنا ہے، اور پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تیری شریعت جاری ہے. رسول کی شریعت جب سے ہے جاری تو جناب ابو طالب کا پڑھنا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ جناب ابو طالب کی شریعت بھی رسول والی شریعت ہے. جناب ابو طالب نے کیا پڑھنا ہے؟ نکاح. نکاح رسول موجود ہے. رسول خود رسول کا نکاح بابا رسول کا. جیسے رسول سے شریعت نے چلنا ہے، ساری شریعت چلے گی رسول کی. لیکن جب آئی نا نکاح کی بات تو جناب ابو طالب پڑھ رہا ہے. کوئی بات سمجھ آئی؟ رسول نہیں پڑھ رہا، ابو طالب پڑھ رہا ہے. ابو طالب سے پڑھوا کے یہی دلیل بنائی ہے اللہ نے کہ نکاح کا خطبہ نکاح سنت رسول نہیں، سنت ابو طالب ہے. نکاح نہیں پڑھنا نکاح کیسے لے با جناب ابو طالب. تو نکاح پڑھنے والا نکاح خان تو جناب ابو طالب ہے. تو پھر نکاح خان ہی نے تو پڑھا، پھر سنت کس کی ہے؟ غلطی بڑی ساری ہے لیکن میں کی کہہ رہا مجبوری ہے کہوں میں. پھر نکاح ہوگا ہی وہی جو ابو طالب کی سنت پہ ہوگا. ہولی مروا رہی ہے حیدری. جب سمجھ آئی نا بابا. جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا. نکاح میں کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل. جناب
انہیں خطبہ نکاح الحمد سے شروع کیا، ابھی الحمد اترا نہیں، ہائے ہائے، ابھی اترا نہیں، جناب ابو طالب الحمد پڑھ رہا ہے، ابھی الحمد آئے گا، اترا نہیں۔ تو پھر یہاں سے سمجھے نا آدمی، جناب ابو طالب نے الحمد پڑھ کے نا رسول پاک کا نکاح پڑھا، اور اس نکاح میں ہوتا ہے قصد انشاء۔ اچھا وہ کیا ہوں گے بولو؟ نہیں تو پریشان تو کر لوں گا تھوڑا سا، کوئی ڈر نہیں۔ قصد انشاء آج تو مولانا پڑھتے ہیں نا آپ، اسی کے تو اب میرا خیال ختم ہی ہو گئے یا ہیں ابھی؟ شکر ہے شکر ہے شکر ہے، لڈو بنو تو لڈو بنا، اللہ خیر کرے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب جناب اس نکاح میں قصد انشاء، انشاء کے معنی ہے حال کی کا ارادہ، انکاح تو صیغہ ماضی ہے، پڑھتے انکاح تو ہے، قبل تو صیغہ ماضی ہے۔ اب جناب ابو طالب نے پڑھنا ہے نکاح رسول کا، غور نہیں فرمایا۔ اب انکاح تو کہے گا چلو میں نے نکاح میں دیا چکے ہے، لیکن قبل تو میں تو رسول کی طرف سے ہے یا نہیں؟ اے اللہ تو عادل ہے، کیوں کہا تو نے ابو طالب نکاح پڑھے گا؟ جب نکاح پڑھے گا تو پھر قبل تو کا معیار ابو طالب کا کس کا ہونا چاہیے؟ اور نہیں فرما رہا، ہائے 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 ہائے۔ تو اس سے نتیجہ حیدری، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جناب ابو طالب قبل تو پڑھ رہا ہے کس کی نیابت میں؟ رسول کی نیابت میں، ہائے رسول کا نکاح پڑھ کون رہا ہے؟ ابو طالب۔ تو قبول کرنا جس معیار کا قبول کرنے کا قبل تو کی لفظ معیار ہے، اسی معیار کا ابو طالب نے نکاح پڑھا، رسول کا نکاح ہو رہا ہے جناب۔ اس لیے سنت نکاح کا خطبہ جو ہے سنت جناب ابو طالب، نکاح پڑھا جناب ابو طالب علیہ السلام، نتیجے میں کون آئی؟ جناب سیدہ طاہرہ آئیں یا نہیں؟ صرف سیدہ طاہرہ نہیں آئیں، ایک ثانیہ زہرا بھی آئیں، بہت بڑی بات ہے۔ اسی نکاح کے نتیجے میں آگے ثانیہ زہرا کون ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ دیکھیں دو بیویاں آئیں۔ جناب سیدہ پاک کا احسان ہے، احسان ہے اسلام پر، جناب زینب کا احسان ہے دین پر، غور نہیں فرما رہے۔ ایک دو بیویاں آئیں جیسے دین کی طرح کامل ہو گیا، تو ان کو اللہ نے کیا کہا؟ مومنین۔ یہ مومنین میں رسول آیا، تو پھر ابو طالب کا جتنا گھرانہ ہے، پھر دوسری لفظ کہوں جن سے بیت المعمور آباد ہے، وہ سارے کے سارے رسول سے پہلے مومن، مومن۔ اب جو مومنین ہیں تو پھر یہ ابو طالب علیہ السلام ان کے سربراہ ہیں، ٹھیک ہو گیا جناب۔ اب جناب یہ ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب اللہ نے ان مومنین میں انہی کی جانوں میں سے ایک جان بنا کے رسول بھیجا، ان کو کیا کہا؟ مومنین۔ خیال کرائے آمنو نہیں کہا، آمنو میں ہم آتے ہیں، یہ آمنو والے نہیں، یہ مومنین ہو کے آتے ہیں۔ جب یہ مومنین ہے تو اب آمنو نہیں، مومنین۔ اب پوچھا گیا جناب مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ جناب علی سے۔ جناب علی نے فرمایا مومن وہ ہے اگر اس دیوار سے کہے سونے کی ہو جا وہ ہو جائے۔ وہ جو سائل کہتا ہے میں نے سوال کیا نا، میرا چہرہ جناب علی کی طرف تھا، میں دیکھ رہا ہوں جناب علی نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے اگر اس دیوار سے کہے سونے کی ہو جا، اتنے تک اس کی نظر جناب علی کے چہرے پہ تھی۔ او بسم اللہ، بسم اللہ، تشریف لیا، بلند تر صلوات پڑھ دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری تو ٹوٹی پھوٹی لفظیں ہیں بے سری، یہ سرے لگائے آپ کو بول کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری یہ تھوڑا سست سارا دور ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جناب پوچھا مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اگر اس دیوار سے کہے سونے کی ہو جا
وہ ہو جائے. وہ شخص کہتا ہے میں نے جب دیوار کو دیکھا سونے کی ہو گئی. اور خیال کیا کرو, نتیجہ بھی سمجھا کرو میرے بھائی جان. جب کہا نا سونے کی ہو گئی تو وہی شخص تعجب سے کہتا ہے مولا آپ نے حکم بھی نہیں دیا دیوار کو, صرف اشارہ کیا وہ سونے کی ہو گئی. جب یہ کہا نا حکم نہیں دیا صرف اشارہ کیا سونے کی ہو گئی, اس وقت میرے امام نے مسکرا کے فرمایا یہی فرق ہے مومن اور امیر المومنین. سمجھ آئی؟ بس اگلی گل یتلو علیہم آیاتہ. رسول کو حکم ہو گیا کہ جو بھی آیت اترے, آیت خیال کرائے بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں. جو کوئی لکھا یتلو علیہم آیات ہی, انہوں نے جو ترجمہ کیا تلاوت کرتے ہیں آیات کی, بس کوئی تشریح نہیں کی. آپ کی تفسیروں میں کہیں بھی تشریح نہیں ہے. جب نہیں ہے یتلو علیہم آیاتی, میرا حبیب جو بھی آیت اترے انہی مومنین پر تو نے انہیں تلاوت کرنا ہے. پہلے تلاوت کرنا ہے ان پہ, پھر تبلیغ کرنی ہے. اور سمجھ آ گئی میری گل؟ یتلو علیہم آیاتی, جو بھی آیت اترے ان مومنین پر, اور جن میں آیا رسول, انہی پہ تلاوت کرنی ہے. اب رسول کی ڈیوٹی ہوگی تلاوت کرنا. دیکھیں تلاوت اور ہے, قرأت اور ہے. قرأت ہوتی ہے بعین ہی پچھلے لفظوں کو دوہرا دینا. جو تلاوت ہے غور سے پڑھنا, صحیح پڑھنا, فکر کرنا, جاننا, ماننا. خوش نہیں ہوئے؟ ماننے میں سارا تلاوت کا نظام آ جاتا ہے. اللہ نے کہا رسول تو نے ہر آیت کو ان پر تلاوت کرنا ہے, پڑھنا ہے, پڑھنا. اب آپ سے میں متوجہ ہو کے بات کروں گا. یہ جو تلاوت کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ تلاوت اگر برائے تبلیغ ہے تو وہ تو تبلیغ سے پہلے مومن ہے. غور نہیں فرمایا. ابھی تو اعلان ہوا نا رسول کا, اعلان ہی سے پہلے اللہ نے اعلان کر دیا کہ وہ مومنین ہے نا, پہلے مومنین ہیں. تو جب مومنین ہیں تو ابھی رسول کا اعلان ہوا تو وہ پہلے سے مومنین ہیں. جب مومنین ہیں تو یہ تلاوت برائے تبلیغ نہیں. اگر کہیں یہ تلاوت برائے تعلیم ہے تو رسول بھی انہی میں سے ہے. جتنا علم رسول کا ہے اتنا ان کا ہے, انہی میں سے ہے. تو معلوم ہو گیا یہ تلاوت برائے تعلیم بھی نہیں, برائے تبلیغ بھی نہیں. پیچھے سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ پیچھے آ رہی ہے نا سمجھ؟ ماشاءاللہ. برائے تبلیغ بھی نہیں. میں بہت بڑا راز آپ کو بتاتا ہوں. برائے تعلیم بھی نہیں, برائے تبلیغ بھی نہیں. صاحبان علم اور صاحبان بصیرت, شاہ جی جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں, سارے غور سے قبلہ سے غور سے سماعت فرمائیں. جب برائے تبلیغ بھی نہیں تلاوت, برائے تعلیم بھی نہیں, کیوں اللہ نے واجب قرار دیا؟ رسول جو بھی آیت اترے پہلے ان پہ سامنے تلاوت کرو, ان مومنین کے سامنے تلاوت کرو. پھر کہہ دوں میں یہ تلاوت کا یہ مقصد ہے میرا حبیب, تلاوت کرو ان مومنین کے آگے تاکہ یہ مومنین تصدیق کریں ہاں یہی قرآن ہے. اور نہیں فرما رہا ہے. پھر جانشین رسول وہ ہو جو تصدیق کرنے والا ہو. تصدیق کریں گے تاکہ یہ کہیں ہاں یہی قرآن ہے. الف لام میم اترا, ہاں یہی قرآن ہے. صاد اترا, ہاں یہی قرآن ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیا کہیں ان کو تلاوت کرنی ہے. تلاوت اگلی رات پہ پھر آ رہا ہے, میں بتاتا ہوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ, ان کے سامنے تلاوت کرنی ہے. انہوں نے کیا کرنی ہے؟ تصدیق. صرف تصدیق نہیں, اگلی لفظ بھی لکھا ہے وَيُزَكِّيهِمْ, اور رسول ان کا تزکیہ نفس بھی کرنا ہے.
اچھا آپ کا تزکیہ نفس کیا ہے بھلا؟ ہم جو لوگ ہیں نا، ہم ان مومنین کی بات نہیں، وہ تو مومنین ہے، تبلیغ سے پہلے مومنین ہے. پریشان ہو گیا یہ گلا چنگا نہیں لگ جائے چلو میرا خیال ہے نا، وہ تو پہلے سے مومنین ہے. ہمارا تزکیہ کیا ہے؟ جب تک ہم اقرار ولایت نہ کریں تزکیہ نفس ہوتا ہی نہیں. حیدری، ہم ولایت علی کا زبان سے دل سے اقرار کریں گے پھر ہمارا تزکیہ ہوگا. یہ تو پہلے سے مومنین ہے. فرمایا ان کا کیا تزکیہ ہے؟ صحیح، اتنے بڑے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہی میری تفسیر ہے جو میں نے لکھی ہے. ان کا تزکیہ کیا ہے؟ ان کا تزکیہ یہ ہے، ہن میرے والے پاس سے دیکھو. انما یرید اللہ، آیا تطہیر اتری، رسول نے آ کے انہی مومنین کے سامنے تلاوت کی. لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. جب رسول نے تطہیرات کی تلاوت کی، ان سارے مومنین نے مل کے کہا یہی قرآن ہے. ہائے ہائے، یہ تصدیق ہو گئی، یعنی تلاوت سے تصدیق ہوگی. اب کرنا ہے تزکیہ، تو رسول بھی تو انہی میں سے ہے، تو تزکیہ رسول کا تو پہلے ہو گیا. وہ تو رسول کا ہوتا ہی رسول مزکہ ہو کے اس دنیا میں آتا ہے. سمجھ آئی؟ تو اب ان کا تزکیہ کیا ہوگا؟ اقرار تو یہ پہلے سے مومن ہے، اقرار ولایت علی کری تو علی انہی میں خود موجود ہے، مومنین میں جناب علی خود بیٹھے ہوئے. تو پھر ان کا جو تزکیہ ہے، ان کا تزکیہ اقرار نہیں، یہ اقرار سے پہلے مزکہ ہیں، پہلے سے مومن ہیں، پہلے اقرار کر کے آئے ہیں. چونکہ قرآن ان کو مومنین کہہ رہا ہے، مومنین صیغہ صفت ہے، جب سے ہے، جب تک ہے مومنین. ٹھیک ہو گیا، مومنین. اب ان کا تزکیہ چنگی لگ رہی ہے، خوش ہو صحیح. ان کا تزکیہ نفس یہ ہے، جب آیا تطہیر رسول نے سنا دی تو انہوں نے تصدیق کی، ہاں یہ آیا تطہیر ہے. اب رسول نے کہا، تزکیہ ان کا یہ ہے، اب رسول نے کہا یہ تمہاری شان میں آئی ہے. ہائے ہائے ہائے، ان کی شان کا اعلان کرنا ان کا تزکیہ نفس آئی. آئے ولایت اتری. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. انہوں نے کہا یہی قرآن ہے. خوش نہیں ہو رہے؟ یہی قرآن. جب کہا یہی قرآن ہے، اب رسول نے کہا یہ تمہاری شان میں آئی ہے. ہر وہ آیت جو ان کی شان میں آئی، رسول کہتے گئے یہ تمہاری شان میں، یہ تمہاری شان میں، یہ تمہاری شان میں. پورے قرآن میں جتنی آیات یہ تمہاری شان میں. ان کی تصدیق ہو گئی، ان کی تزکیہ نفس ہو گیا. تو ان کا تزکیہ اعلان کرنا ہے ان صفات کا جو آیتیں ان کی شان میں آئیں. ان کی شان میں ایک آیت نہیں، پتہ نہیں کتنی، سارا قرآن ان کی شان میں ہے. تو وہ کیا ہو گیا؟ ان کا تزکیہ نفس. ان مومنین کا اقرار نہیں. خیال کریں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ پہلے سے مومن ہیں، بے ست سے بھی پہلے مومنین ہیں. ٹھیک ہو گیا. یزکیہم، اچھا ٹائم کے اندر اندر سی بات کو مکمل کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب ترجمہ ہم نے کیا کیا آخری؟ وَإِنْ كَانُوا، اور اگرچہ یہ تھے. کون؟ کانو کون ہے؟ مومنین جن میں رسول آئے نا بھائی. کیوں پریشان کیوں ہوگا؟ گل نہیں سمجھ آئی میری. کانو جمع ہے، کانا کانا کانو. کون تھے؟ او مومنین جن میں رسول آیا. یہ گل ول ول آکھاں گے تو تانوں سمجھ، مفسرین نہیں سمجھ آئی یار. ایک میرے آنکھاں نال جلدی کتنے سمجھ آنی. وَإِنْ كَانُوا، اور وہ تھے. کون؟ او مومنین تھے. من قبلو، قبل مانے پہلے. کس کے پہلے؟
बेसत नबी से पहले, एलान नबूवत से पहले वो थे। खुश हो। अब तर्जमा आपको आता है तो खुदा के वास्ते मुझे इसका तर्जमा सुना दे। या आपके कुरान में जितनी कुरान है यही तर्जमा लिखा है कि वो खुली गुमराही में थे। लिखा हुआ है या नहीं? लिखा है इसी शादी मैं किबला लिखा है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जुमला कह दूंगा। इन्होंने क्या लिखा है? खुली गुमराही में थे। ला हौल वला। वह अल्लाह कहता है वो मोमिनीन हैं, जिनको अल्लाह मोमिनीन कहे वो गुमराह नहीं होते। कितनी ज्यादती हो न, चंगी नहीं लगी तो अच्छी नहीं लगी मेरा भाई। ये लिखा हुआ है तुम्हारे कुरान पाक, खुदा के लिए ये खुली गुमराही नहीं, वो मोमिनीन है। जब मोमिनीन है यार, आप इकरार विलायत कर ले, अब मोमिन है या नहीं? मुत्तकी कौन होता है? जो इकरार विलायत अली कर ले, जो दिल से इकरार विलायत अली कर ले। मैं जुमला कहूँ, इकरार करने वाला गुनाहगार तो हो सकता है मगर गुमराह नहीं हो सकता। जब आम आदमी नहीं हो सकता, अल्लाह ने उनको मोमिनीन कहा है दही। हम आमनू वाले गुमराह नहीं हैं, दिल से मान लें तो क्यों लिखा ये? खुली गुमराही में थे। ये अपना मजमा है ना सारा, ये हमारे शियों ने लिखा है। यार शियों तो मजमुल बयान से लेके यहाँ तक ले सारू ने यही लिखा, खुली गुमराही में थे। कितना अफसोस है, अफसोस है। अब हमारे लिए कितनी मुश्किल बना दी इन्होंने। अब हम कहेंगे नहीं यार कुरान की रूह से तो ये तर्जमा नहीं बनता है, वो तो मोमिन है। तो कहे मोमिन है तो फिर हमें दलील तो देना पड़ेगी। अब दलील मैं देता। ये जो जलाल की लफ्ज़ है, ज़ाद लाम लाम अलिफ लाम जलाल ज़ाली, इसी ज़ालीन जलाल। हुन जरा गौर नाल समात फरमा चाहिए। इसका कई माने हैं। इसका एक माना गुमनाम का भी है, गुमनामी, गुमनाम, गुमनाम समझे ना? यानी मारूफ ला यारिफून बे नबूवत का, हुजूर तेरी नबूवत को लोग जानते नहीं थे। यानी क्या थे? आप गुमनाम थे। ये जितने थे गुमनाम थे, गुमनाम। अब अगर तर्जुमा हम लिख दें, वह कानू मिन कब्ल लफ़ी ज़लाल मुबीन, उनकी जगह पे है गुमराही, खुली गुमराही में। हम कहते हैं वो खुली गुमनामी में थे। तर्जुमा दुरुस्त हो गया या नहीं? ना ना तुसी यार पढ़े लिखे हजरात हो, तुसी परेशान हो जाओ। मैं तो ज़्यादा होने जब मैं शायद खिताब कर लिया वो परेशान पे होंगे, मैं की करा यार। खुश हो ना, दलील मैं दे रहा हूँ कि यहाँ गुमनामी का तर्जुमा है। अब मैं आयात से साबित करता हूँ, आयत पढ़ कर, तो यहाँ गुम होने के मानी, यहाँ गुमनामी के मानी इसमें मौजूद है। अब जनाब 21वां पारा सूरह सजदा, वकालू एजा जलल ना ज्वाद ना, जलल ज्वाद आ दो, क्या दो? द्वाद आ दो, ज्वाद ज्वाद यार द्वाद भी हाथ में वैसे कीड़े बने वो कम कर देता है। कालू एजा जलल ना फिल अर्ज, उन्होंने कहा क्या हम जमीन में गुम हो जाएंगे? एक गुम का लफ्ज़ जललना से गुम का दर्द। ये मेरे आले पास है सारे, जरा लाइट मारो पुत्र जरा पीछे, मैं जरा देखते घिना, कोई हद नहीं, उनके भी हो जाएंगे। और सारे उच्चती वैसे खुश हो, ये तुम्हारी ये बन जाएगी ना, द्वारा भी आएगा कि शिरकत में मौजूद है यार, कोई हद नहीं, अच्छी गल है, ठीक हो गया। गल हुन गौर से समात फरमानी है मेरे भाई, तवज्जो से। वकालू, ठीक हो गया। वकालू ऐजा ज़ललना फिल अर्ज़, क्या हम ज़मीन में गुम हो जाएंगे? इन्ना लफ़ी खल्क़िन जदीद, क्या हम एक नई मखलूक बन के उठेंगे? अल्लाह कहता है बल हुम बिलिकाए रब्बिहिम काफिरून, बहुत बड़ी बात कही अल्लाह ने, ये अपने रब के मुलाकात के इनकारी हैं।
معلوم ہوا کوئی رب ہے جس سے ملاقات ہوگی. حیدری خوش ہو پتر ہے ماشاءاللہ. یہ تو یار گلہ سن دے میں چپائی لکائی بیدا میں جناک. واہ واہ واہ. وہاں اس دن کیا ہوگا؟ رب سے ملاقات کے انکاری ہیں. پر رب وہ ہونا چاہیے جس سے ملاقات ہو سکے. پھر ملاقات ہی وجہ اللہ سے ہوگی. حیدری. ایک دلیل سمجھ آگی نا سی. اب جہاں میں دوسری آیت پڑھتا ہوں. جناب یوسف مصر سے چلے. ولما فاصلت العیر سورہ یوسف. ولما فاصلت العیر جب وہ قافلہ چلا جناب یوسف کا کنعان آنے بابا کے پاس آنے کے لیے کنعان سے. ولما فاصلت العیر قال ابوہم ان بیٹوں کے باپ نے کنعان میں کہا. کنعان میں کتنا فاصلہ ہے؟ جناب یوسف چلا مصر سے. کنعان میں جناب یعقوب نے کہا انی لاجد ریح یوسف میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا. خوشبو ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے نبی. اور اس وقت کا موجودہ نبی جناب یعقوب نبی. ساری اگلے نسلیں ساری جناب یعقوب کی چل رہی ہیں. میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. لولا ان تفندون بچوں سے کہا کہیں تم مجھے عقل کے لیے بہکا ہوا نہ سمجھنا. نہ کہہ رہا یہ یار باپ کہہ رہا ہے. باپ ان کی کر رہے آدمی. اب قرآن تو ہے نا. ان کیا کہا انہوں نے؟ لولا ان تفندون مجھے بہکا ہوا نہ کہنا میں خوشبو یوسف سونگ رہا ہوں. اب بیٹوں نے کہا سارے ان سنو میرا پتر. اب بیٹوں نے کہا کالو بیٹوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم انک لفی ضلالک القدیم. یہ ضلال آئی ہے. دسو جناب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام قدیم وقت سے پرانے زمانے سے ضلال کے کیا معنی بنیں گے؟ گم. ابھی بیان کر گمراہی کرے تو موجودہ نبی ہے نہ کرے نہ ترجمہ. یار یہ لکھا ہوا ہے آپ کیا جا کے دیکھیں نا. نہ ترجمہ صحیح ترجمہ کریں موجودہ نبی کو معاذ اللہ آپ گمراہ کہہ رہے ہیں جو اس وقت کا نبی ہے اور خود کہہ رہا ہے. کالو بیٹوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. ترجمہ میں کر کے بتاتا ہوں. بیٹوں نے طنز میں کہا اللہ کی قسم تو یوسف کی محبت میں مدت سے گم ہے. طنز میں وہی تو ہے جو کنویں میں ڈالنے والے بھائی ان کی محبت میں گم ہے. تو اس میں ضلال کے کیا معنی گم. تیسری آیت میں ہے فاتحہ فرعون. جناب موسیٰ اور ہارون کو حکم فاتحہ فرعون قولا انا رسول رب العالمین. جاؤ وہاں فرعون سے کہو کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. جناب ہارون اور جناب موسیٰ دونوں بھائی چلے. فرعون تخت پہ بیٹھا. جناب موسیٰ گئے ہارون کو پیچھے ایک دروازے کے کر دیا. سامنے کھڑے ہو گئے. میرے آلے پاس دیکھ لو میرا پتر سامنے سامنے کھڑا ہو کے فرعون سامنے بیٹھا. جو ہی اس نے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہنے لگا کالا الرب کا فینا ولید ولبست فینا من عمر کا سنین. کیا آپ وہی نہیں ہیں جنہیں ہم نے بچپنے میں پالا بی بی آسیہ نے ہے. اب یہ کہتا ہے ہم نے پالا. تو وہ نہیں کہ جسے ہم نے بچپنے میں پالا ہے. ولبست فی عمر کا سنین تو ہمارے پاس کتنی سال رہا ہے. ہم نے تیری تربیت کی ہے بچپنے نربے کا تربیت کی ہے. ہم نے تجھے پالا ہے بچپنے میں کتنا عرصہ. گل چنگی لگ رہی ہے نا صحیح. وفالتا اب فرعون کہتے وفالتا فالت کلتی فالتا وانت من الکافرین. موسیٰ تو نے کیا یہ کیا ہی تو نے ہے. اچھا یہ کون سا واقعہ ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو دو لڑ رہے تھے آدمی
یکتا تیلان، دو آدمی لڑے، حاضہ من شیعت ہی و حاضہ من عدو ہی، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا ایک دشمن تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعت ہی علی الذی من عدو ہی، جو شیعہ تھا اس نے استغاثہ کیا جناب موسیٰ کی بارگاہ میں، اے مجھے جو دشمن ہے یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو جناب موسیٰ نے آگے بڑھ کے، گل سمجھ آندی پیا بابا، جناب نے اسے مکہ مارا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ وہیں مر گیا۔ وہ قبطی تھا، قبطی فرعونی تھا۔ فرعون کہتا ہے جس کو تو نے مارا ہے وہ تو میرا آدمی تھا، فرعونی تھا، قبطی تھا، تجھے ہم نے پالا ہے، اس کو تو نے مکہ مارا ہے۔ گل سمجھے بھی اسی انہیں داخل ہوتی نا، وَفَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو ہی نے تو مارا ہے، اچھا نہیں کیا۔ کافرین کے معنی ہے ناشکرہ ہو گیا، یا کافر کافر نہیں، ناشکرہ، ہم نے پالا ہے، یار پالنے کی کوشش کرتے آپ کہ آخر پالا ہے ہم نے۔ اب جناب موسیٰ نے کہا کالا فعلتھا، میں نے کیا ہے، میں نے مکہ مارا ہے۔ توجہ فرمائے میرے بھائی، صاحبان علم بیٹھی کہ میں اپنی تفسیر بتا رہا ہوں آپ۔ کالا فعلتھا، یا سانس روکنا ضروری ہو گیا ہے، وقف لازم آیا ہے، بہت ساروں نے نہیں لگایا، یا وقف لازم تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ کالا فعلتھا، ہاں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے مارا ہے، تسلیم کر لیا۔ اذاؤں، واو حالیہ، اذاؤں و انا، اذا اس وقت کے لیے، شرط کے لیے، اذاؤں و انا من الضالین، کرو ترجمہ سے ان کرو نا جو سارے نے کیا، یا جب میں نے مکہ مارا میں ضالین میں سے تھا۔ ضالین کے معنی اگر کرتے ہیں گمراہ، تو موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، اس وقت کا نبی بھی ہے، شریعت بھی اسی کی جاری ہے۔ غور نہیں فرما رہے، پابند ہو گئے یا نہیں؟ تو پھر ضالین کے کیا معنی؟ ابھی میں بیان کر، اے ہن میری لفظ سن کے خوش نہیں ہو جو۔ جناب موسیٰ نے کہا ہاں میں نے مکہ مارا ہے، مکہ مار کے اب کہتے وَإِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، فرعون مکہ میں نے مارا ہے، اور غور نال سے بات فرما لو سی، مکہ میں نے مارا ہے، لیکن اِذَن یہ حالت حالیہ ہے، اس وقت میری حالت یہ تھی وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، میں اس وقت اپنے دین کی محبت میں گم تھا۔ ہائے ہائے ہائے، خوش نہیں ہوئے اور خوش ہوئے میرا پتر ہے۔ معلوم ہوا اگر دین کی محبت میں گم ہو کے کوئی فعل ہو جائے، اگر امام حسین کی محبت میں زنجیر زیادہ لگ جائے تو وہ ہلاک نہیں ہوتا، وہ شہید۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بس میری بات صحیح پڑھی، یہ تھوڑا سا مسائل بس۔ کل میں نے پرسوں عرض کیا، کسی بدبخت نے بازار کوفہ میں اشارہ کر کے کہا حاضہی زینب بنت علی، سیدہ سے قبول فرمائے، یہ دن ہی ایسے اس وقت بیویاں بازاروں میں پھر رہی، اللہ اکبر۔ یہ اسی حوالے سے جب اشارہ ہوا نا، اس وقت بی بی نے کہا سجاد بیٹا اجازت ہے کہ میں امام حسین سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ تو امام موجودہ امام ہے، کیسی کچھ میں کہہ سکتی ہوں امام حسین علیہ السلام سے؟ میری امام سمجھ گئے، رو کے کہا پوپی اماں اجازت ہے۔ اب امام کو، چونکہ امام حسین علیہ السلام کا سر جناب زینب کے محمل کے ساتھ نوک کے نیزہ پر اللہ اکبر، ہر شہید کا سر ہر بی بی کے قریب تھا۔ جناب میں کہوں جناب قاسم کا سر بی بی ام فروا کے بالکل محمل کے ساتھ، جناب علی اصغر کا سر بی بی ام رباب کے محمل کے ساتھ، جناب علی اکبر کا سر بی بی ام لیلہ کے محمل کے ساتھ، اور جناب امام حسین علیہ السلام کا سر جناب زینب کے محمل کے ساتھ، کیونکہ بی بی محمل پہ ہے، سر سامنے ہے۔ سجاد اجازت ہے میں حسین سے کچھ کہوں؟ نو کے نیزہ پر، اے نیزہ یہاں سے اوپر سے نکلا ہوا، اگر کسی نے آپ نے دیکھا ہو، اللہ اکبر۔
اس وقت میری امام نے فرمایا پھوپھی اماں آپ جو کہنا چاہتی ہیں کہیں. اس وقت میری بیوی نے کہا حسین، جب اشارہ ہوا نا حاضی زینب بنت علی، فرمایا حسین تم نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھو، لوگ تیرا قرآن سنیں گے، میرا پردہ محفوظ ہوگا. سیدنا قبول فرمایا اللہ اکبر، لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں گے، میرا پردہ محفوظ ہو جائے گا. امام حسین نے دیکھیں صرف سر ہے اور وہ بھی یہاں سے نیزہ اوپر جا رہا ہے. میری امام حسین نے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، جب یہ پڑھنی شروع کی نا قرآن کی تلاوت، اور فخر داؤد بن کر پورے 3 میل کے ایریے میں ایک شور بلند ہوا لوگوں کا حیرت میں کہ صرف سر اور اتنا بہترین قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے. جب یہ شور ہوا نا کوفے میں، پوری زندگی میں ایسا شور کبھی ہوا ہی نہیں ہے. یہی شور ایک مومنہ کا گھر تھا بازار کے کنارے. اس بی بی نے بھی سنا، جب سنا نا جلدی آئی دروازے پر، میرے الباس سے نکال دروازے پہ، کیا دیکھا ذرا کھول کے، آدمی ہی آدمی ہیں. یہ کہتے ہیں اب میں نے دیکھا کچھ محمل ہیں جن بیویاں سوار ہیں، سروں پہ چادریں نہیں، ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، اور کچھ سر ہیں جو نو کے نیزہ پہ ہیں. جب یہ منظر دیکھا نا تو پریشان ہو کے جلدی کہتے ہیں دروازہ کھولا تو بہت دنیا ہے. یہ چھت پہ گئی، آزادہ جب چھت پہ گئی نا کیا دیکھا، ایک 4 سال کی بچی ماشاءاللہ سمجھ گئے. دیکھیں وہ اس کے گلے میں رسی ہے، چھوٹے چھوٹے بال منہ پہ ڈالے ہوئے ہیں، کرتے پہ خون لگا ہوا ہے، خون لگا ہوا ہے. بیٹھی سہمی بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا کسی نے ان کو کیا پانی دیا ہوگا، یہ میرے یہ چھت کے ساتھ لگا ہوا ہے محمل، ان کا پانی کس نے دیا ہوگا، روٹی کس نے دی ہوگی. یہ نیچے آئی، جلدی آ کے اس نے کوشش کی کہ روٹی ملے، نہیں ملی، چند کھجوریں ملی. ہائے ہائے، ایک گلاس پانی کا لے کے جو اوپر آئی نا، اس کے بچے دوڑتے ہوئے آئے. اس نے خیال کیا کسی یتیمہ کو دینا ہے، یہ قیدی ہے، کیوں نہ میں بچے کا صدقہ کر دوں. ہائے ہائے، جب صدقہ کیا نا اللہ اکبر، ماشاءاللہ سیدہ کو قبول فرمائے. جناب سکینہ کو دینے لگی، جناب زینب نے کہا بی بی ہاتھ روک لے، صدقہ ہم پہ حرام ہے. یہ کہا نا صدقہ ہم پہ حرام ہے، یہ چلا کے کہتی ہے الصدقہ تو حرام علی آل محمد، صدقہ تو آل محمد پہ حرام ہے. آئینہ کون تننا، آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر، آپ کون ہیں؟ جب اتنا کہا بی بی خاموش ہو گئی، کچھ نہیں کہا. جناب زینب خاموش ہے. آپ بی بی کون ہے؟ اب بولی نہیں تو اس کہتی ہے، اب جب خاموش ہو گئی تو کہتی ہے بی بی بتا یہ بچی بیمار ہے. جناب سکینہ کی یہ جو بچی ہے بیمار ہے. کہا بیمار نہیں، یہ یتیمہ ہے، بس نام یتیمہ آنا. تو اس نے کہا میری شہزادی نے مدینے میں مجھے کہا تھا اگر کبھی تجھے چھوٹی بچی ملے، قیدی بھی ہو، سید زادی بھی ہو اور بیمار بھی ہو، ان سے دعا منگوانا، جو وہ دعا مانگے گی قبول ہو جائے گی. اس نے کہا بچی میرے لیے 2 دعائیں مانگو. جناب زینب نے کہا بی بی خبردار، اگر شرعی دعائیں ہوئی تو مانگے گی ورنہ نہیں. کہتے ہیں بی بی قیدی ہو کہ اتنی شریعت کی پابند، کون ہے آپ؟ چلا کے کون ہے آپ اتنی پابند؟ اب جناب زینب خاموش ہو گئی، خاموش ہوئی. اس نے بچی سے کہا بچی میرے لیے 2 دعائیں مانگو. جناب کیا دعائیں مانگو؟ پہلی دعا مانگو جیسے آپ بچی یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیم نہ ہوئے. خدا جانے یتیمی کتنا نمایاں تھی کہ اس نے کہا جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیم نہ ہوں. جناب سکینہ نے دعا مانگی، اے اللہ میری طرح ان کے بچوں کو یتیم نہ کرنا. کہا دوسری دعا مانگے بچی کہ اللہ مجھے جلد مدینے لے جا. بس مدینے کا نام آیا. جناب زینب نے کہا مدینے جا کے کیا کرو؟ کہا وہاں میری آقا زادی جناب زینب رہتی. اجل اللہ سیدہ قبول فرمائے. مدت گزر گئی، میں نے زیارت نہیں کی. اب جناب زینب نے کہا اگر وہی زینب مدینے والی
ابھی بازار آ جائے پہچان لوگی، کہا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اللہ اللہ اکبر، پہچان لوگی مجھے، اللہ اکبر۔ جناب زینب نے تھوڑے سے بال ہٹائے، کہا کہ کہیں یہ بے چین ہو کے بےتاب ہو گئی۔ جب بی بی نے کہا ام حبیبہ، بس نام آنا تھا، چلا کے کہتی ہے اللہ خدا خیر کرے، یہ آواز سنی ہوئی، اللہ اکبر، سنی ہوئی لگتی ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ جلدی سے جناب بی بی نے کہا ام حبیبہ انظری الیہ، میری طرف دیکھو۔ اب جو دیکھا فرمایا پہچان، انا زینب بنت حاضہی ام کلثوم، حاضہی رقیہ، حاضہی سکینہ۔ جب یہ کہا تو اب اس نے گھبرا کے منہ پیٹ کے کہا این ابو الفضل العباس، اجرکم اللہ۔ جب آپ ایسے حالت ہوئی، عباس کہاں گئے تھے؟ فرمایا سامنے گھوڑے کی گردن پہ۔ اب یہ اتنا بے ہوش ہو کے گری، جب اسے ہوش آیا قافلہ جا چکا تھا۔ اس کو معلوم یہی ہوا کہ سادات کا قافلہ تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔